بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک 17 سالہ طلاق یافتہ لڑکی سے ہوئی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے ترس کھا کر شادی کر لی، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ میری بیوی کا بیٹا اس کے پہلے شوہر سے نہیں ہے، بلکہ میری بیوی کی ناجائز اولاد ہے۔ مگر اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا۔ ایک رات بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، مگر بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیوی تو میری عمر 35 سال ہو چکی تھی اور میری زندگی میں اس وقت تک ایک ہی چیز مستقل تھی، اور وہ تھا میرا کام۔ صبح دفتر جانا، شام کو دیر سے گھر واپس آنا، اور پھر اگلے دن دوبارہ اسی روٹین میں لگ جانا۔ میری اچھی جاب تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، اور گھر میں صرف میری ماں تھی، جو ہر صبح میرے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے ایک ہی بات ضرور کہتی تھی، بیٹا اب تو شادی کر لو۔ میں اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہتا، امی صبح صبح پھر شروع نہ ہو جائے۔ امی فوراً جواب دیتی، میں نے کب کہا کہ آج ہی دلہن لے کر آؤ، بس لڑکی دیکھنے کے لیے ہاں کر دو۔ تو میں ہنس کر ان کی بات ٹال دیتا۔ آج بھی دفتر میں ایک اہم بزنس میٹنگ تھی۔ میں اپنے کیبن میں فائل دیکھ رہا تھا کہ میرا اسسٹنٹ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سر میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، سب کو کانفرنس روم میں بھیج دو۔ وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا، نئی کمپنی والے لوگ آ گئے؟ جی سر آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی ہے۔ میں اٹھا اور کانفرنس روم کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولا تو چند لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے ہاتھ ملایا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک لڑکی اندر آئی۔ سوری سر، تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور جیسے ہی میری طرف دیکھا، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ میری نظر بھی اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ کمرے میں بیٹھے باقی لوگوں کے لیے شاید یہ ایک عام سی ملاقات تھی، لیکن میرے لیے وہ چہرہ اجنبی نہیں تھا۔ وہی آنکھیں، وہی انداز، بس آج ہاتھ میں فائل تھی اور انگلی میں ایک نئی انگوٹھی۔ اس نے نظریں فوراً ہٹا لی۔ میں نے بھی فائل کھول لی۔ لڑکی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی، مگر چند منٹ بعد کمپنی کے باس نے اس سے کہا، آپ یہ پریزنٹیشن شروع کریں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور پریزنٹیشن دینا شروع کر دی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اسکرین دیکھتا رہا، مگر اس کی آواز بار بار ماضی کا ایک دروازہ کھول رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سب لوگ باہر نکلنے لگے۔ وہ اپنی فائلیں سمیٹ کر جانے لگی۔ میں نے اچانک کہا، رکو۔ وہ رک گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جی۔ میں نے نظریں اس کی انگلی کی انگوٹھی پر ڈالی۔ کب ہوئی؟ کچھ ہفتے پہلے۔ پھر ماہرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے مبارکباد نہیں دی؟ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مبارک ہو۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، بس اتنا ہی؟ میں نے کہا، اور کیا کہنا چاہیے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کچھ نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر جاتے جاتے رک گئی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے نظریں جھکا لی، بس ایسے ہی۔ میں نے ہلکی سی تلخی سے کہا، آپ کو اب ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے پر فوراً سنجیدگی آ گئی تھی، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے آپ سے بولا، اب تو واقعی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب اس دھوکے کے رشتے سے موو آن کر چکا تھا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو امی صوفے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی پوچھا، آج دیر کیسی ہو گئی؟ میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، میٹنگ تھی۔ امی نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ امی نے فوراً پوچھا، وہی پھر سے یاد آ گئی؟ میں رک گیا۔ آپ کو کیسے پتا امی؟ امی مسکرا دی، ماں ہوں تمہاری۔ میں نے نظریں چرا لی۔ آج وہ دفتر میں مل گئی تھی۔ امی نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور کہا، اس کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، منگنی ہو گئی ہے۔ امی نے کچھ نہیں کہا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد امی نے آہستہ سے پوچھا، تم اب بھی اسے پسند کرتے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ پھر امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے اس سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ امی نے حیرت سے دیکھا تو پھر میں نے کہا، بس چاہتا تھا وہ میری زندگی میں ہو۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب وہ کسی اور کی زندگی میں ہے۔ امی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، تم اپنی زندگی میں کسی کو آنے دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، امی ابھی نہیں۔ امی نے کہا، تم ہر بار یہی کہتے ہو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ امی کی آواز پیچھے سے آئی، ایک دن میں تمہیں بتائے بغیر خود رشتہ دیکھنے چلی جاؤں گی۔ میں نے پلٹ کر کہا، امی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھ لینا۔ میں بھی مسکرا دیا، مگر اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی دن بعد میری ماں واقعی ایک ایسا رشتہ لے کر میرے سامنے بیٹھنے والی تھی جسے سن کر میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اگلے دن دفتر میں کام معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ دوپہر کے وقت مجھ سے جونیئر امپلائی میرے کمرے میں آیا، سر مجھے شام کو جلدی گھر جانا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے ہنس کر کہا، نکاح ہے۔ میں نے فائل سے نظریں اٹھائی، کس کا نکاح ہے؟ وہ بولا، میرا۔
میں ہنس پڑا، اچھا تو یہ خوشخبری ہے۔ وہ بولا آپ بھی آئیں گے؟ میں نے کہا اگر دعوت کھانے کی ہے تو ضرور آؤں گا۔ وہ ہنس کر بولا بیوی کے ساتھ آنا۔ میں نے مذاق میں کہا پہلے بیوی تو ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہنس کر بولا سر آپ کے لیے بیوی ڈھونڈنا شاید ہماری کمپنی کا اگلا پروجیکٹ ہونا چاہیے۔ میں بھی ہنس دیا، لیکن اس کی بات ختم ہونے کے بعد کافی دیر تک میرے ذہن میں امی کی آواز گونجتی رہی، 35 سال کی عمر ہو گئی ہے تمہاری۔ میں نے فائل کھولی اور خود کو دوبارہ کام میں مصروف کر لیا، مگر اس دن پہلی مرتبہ مجھے لگا شاید امی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر امی نے جیسے ہی چائے کا کپ میرے سامنے رکھا، میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا امی آج اگر شادی والی بات شروع کی تو میں ناشتہ چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں گا۔ امی نے فوراً کہا اچھا تو اب دھمکی بھی دینے لگی ہو؟ میں ہنس کر بولا دھمکی نہیں دے رہا، صرف اپنا راستہ صاف کر رہا ہوں۔ امی نے پراٹھا میری پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا راستہ صاف تمہارا نہیں میری زندگی کا ہو رہا ہے۔ جب سے تم بڑے ہوئے ہو میں نے تمہیں پڑھایا، تمہاری نوکری لگوائی، گھر بسایا، اور اب جب میری بہو لانے کی باری آئی ہے تو تم کہتے ہو مجھے کام ہے۔ میں نے کہا امی کام واقعی ہے۔ امی نے طنزیہ انداز میں کہا ہاں بیٹا تمہارا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اگر کام ختم ہو گیا تو پھر آپ کہیں گی بیٹھے کیا کر رہے ہو، شادی کر لو۔ امی نے فوراً کہا بالکل کہوں گی، کیونکہ اس عمر میں تمہیں کوئی تو چاہیے جو تمہیں بتائے کہ زندگی میں انسان بھی رہتے ہیں، صرف فائلیں نہیں۔ امی کی بات سن کر میں ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔ دوپہر کو میرا دوست فہد دفتر میں آیا اور آتے ہی بولا یار تو نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ واپس آ گئی ہے؟ میں نے فائل سے نظریں اٹھائی اور کہا کون؟ وہ ہنس پڑا اور بولا میرے سامنے بھی نام نہیں لے گا؟ میں نے کہا کام کی بات کرو۔ فہد نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا اچھا کام کی بات کرتا ہوں، شادی کب کر رہا ہے؟ میں نے اسے گھورا تو وہ ہنس کر بولا دیکھ بھائی میں نے تمہیں اتنے سال سے دیکھا ہے، تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ فہد نے کہا پہلے جب اس کی بات ہوتی تھی تو تم فوراً موضوع بدل دیتے تھے، اب تم خود بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا فہد وہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ کوئی اس موضوع کو چھیڑے۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا ٹھیک ہے لیکن ایک بات کہوں گا۔ میں نے کہا بولو۔ اس نے کہا ہر انسان کو دوسری بار خوش ہونے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فہد اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو گھر پہنچا تو امی کے پاس 2-3 تصویریں پڑی تھی۔ میں نے دروازے سے ہی پوچھا یہ کیا ہے؟ امی نے فوراً تصویریں اپنے پاس کر لی اور بولی کچھ نہیں۔ میں نے کہا امی آپ نے پھر رشتے دیکھنا شروع کر دیے؟ امی نے کہا میں نے شروع نہیں کیے، بس یہ خاتون نے خود تصویر بھیجی ہے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ اچھا مجھے دکھائیں۔ امی نے کہا پہلے وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا دکھائیں تو صحیح۔ امی نے ایک تصویر میری طرف بڑھائی، میں نے تصویر دیکھی اور فوراً واپس کر دی۔ امی نے پوچھا پسند نہیں آئی؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہی کہاں ہے۔ امی نے کہا تو پھر دیکھ لو۔ میں نے کہا امی مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی۔ امی نے کہا پھر کب کرنی ہے؟ 40 سال کی عمر میں؟ امی غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا شاید۔ امی نے فوراً کہا مجھے شاید نہیں چاہیے، مجھے تمہاری شادی چاہیے۔ میں خاموش ہو گیا۔ امی نے دوسری تصویر اٹھائی اور کہا یہ لڑکی بہت اچھی ہے، گھرانہ اچھا ہے، پڑھی لکھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے گھر والے سادہ لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ نے پوری تحقیق بھی کر لی؟ امی نے کہا ماں ہوں تمہاری، صرف تصویر دیکھ کر فیصلہ نہیں کر رہی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا اگر آپ اتنی ضد کر رہی ہیں تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ امی کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ انہوں نے کہا سچ میں؟ میں نے کہا جی، لیکن صرف دیکھنے جاؤں گا، فیصلہ آپ نہیں کریں گی۔ امی نے کہا فیصلہ تم کرو گے، مگر مجھے امید ہے اس بار تم بھاگو گے نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن سے گھر میں عجیب سی سرگرمی شروع ہو گئی۔ امی کبھی کسی سے فون پر بات کرتی، کبھی کسی رشتہ دار سے معلومات لیتی، اور کبھی مجھے آواز دے کر پوچھتی کہ فلاں دن کو فارغ ہو؟ میں کہتا نہیں تو وہ کہتی نہیں ہو۔ میں پوچھتا کیسی امی؟ کہتی میں نے تمہارے باس سے بات کر لی ہے۔ میں ہنس کر کہتا امی آپ نے میرے باس کو بھی اپنا بنا لیا۔ امی جواب دیتی جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی ہر وہ شخص میرا ہے جو تمہیں میرے راستے پر لا سکتا ہے۔ اتوار کی صبح میں تیار ہو کر نیچے آیا تو امی پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا اتنی جلدی؟ امی نے جواب دیا بیٹا رشتے دیکھنے سے دیر سے جاؤ گے تو لڑکی والے کہیں گے لڑکا وقت کا پابند نہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ رشتہ ہونا ہے۔ امی نے کہا میں نے صرف وقت کا فیصلہ کیا ہے، رشتے کا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کہا چلے دیکھتے ہیں اس بار آپ مجھے کس مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ امی نے مسکرا کر کہا اس بار شاید تم خود اس مصیبت کو خوشی سے سمجھو۔ گاڑی چلتے ہوئے امی نے راستے میں کئی بار مجھے سمجھایا کہ سب سے عزت سے بات کرنا، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور صرف شکل دیکھ کر رشتہ قبول یا رد نہ کرنا۔ میں نے کہا امی آپ مجھے ایسے سمجھا رہی ہیں جیسے میں پہلی بار لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں۔ امی نے کہا تم پہلی بار نہیں جا رہے، لیکن پچھلی بار تم نے لڑکی کو دیکھا ہی کہاں تھا؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ امی نے کہا تم نے صرف اپنی پرانی باتوں کو دیکھا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔
گھر پہنچتے ہی کچھ دیر پہلے امی نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ امی نے کہا دل مضبوط کر لو۔ میں نے ہنس کر کہا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، جنگ پر نہیں۔ امی نے کہا کبھی کبھی رشتے جنگ سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ سنجیدہ ہو کر ان کی طرف دیکھا اور گاڑی گھر کے سامنے روک دی۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک خاتون نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ امی آگے بڑھی، میں پیچھے تھا۔ گھر میں سادگی تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ چند منٹ عام بات چیت ہوتی رہی، پھر لڑکی کی والدہ نے کہا بیٹا آپ دونوں بیٹھے، ہم ابھی اسے بلاتے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید اس بار میں واقعی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس گھر میں رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں وہاں پہنچ کر ایک ایسی بات سامنے آنے والی ہے جو میری زندگی کے ساتھ ساتھ میری سوچ بھی بدلنے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد لڑکی کی والدہ اسے اندر لے آئیں اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی میری نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ سادہ سوٹ میں تھی اور چہرے پر بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھنے سے پہلے سب کو سلام کیا اور پھر خاموشی سے نظریں نیچی کر لی۔ امی نے مسکرا کر اس سے چند عام سوال کیے۔ کہا بیٹا پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ وہ آہستہ سے بولی جی گریجویشن کر رہی ہوں۔ امی نے پوچھا کھانا پکانا آتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولی جی۔ پھر لڑکی نے پہلی مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ امی کی طرف دیکھا۔ میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی بار بار کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ لڑکی کی والدہ نے چائے رکھتے ہوئے کہا آپ لوگ چاہیں تو دونوں آپس میں بات کر لیں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر لڑکی کی والدہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے ماحول کو آسان کرنے کے لیے کہا آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور بولی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی میرے والدین نے شاید آپ کو سب کچھ نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا پھر نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا آپ اطمینان سے بات کریں، اب میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ بولی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں نے چند سیکنڈ اسے دیکھا پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے؟ وہ بولی جی، مگر وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اور آپ اس لیے یہاں بیٹھی ہیں کیونکہ انہوں نے زبردستی بھیجا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تو پھر آپ کو مجھ سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ وہ پہلی مرتبہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے بات سمجھ جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ برا نہیں مانے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کسی انسان کو پسند کرنے پر برا کیوں مانوں؟ البتہ آپ کے والدین کو آپ کی بات سننی چاہیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ مان نہیں رہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے جسے آپ پسند کرتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے سنجیدہ ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا جی۔ میں نے کہا پھر اللہ بہتر کرے گا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے دھیرے سے کہا شکریہ بھائی۔ میں نے کہا شکریہ کی ضرورت نہیں، بس اپنے والدین سے صاف بات کریں، کسی کی زندگی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں باہر سے امی کی آواز آئی بیٹا چائے تو پی لو۔ میں نے بلند آواز میں کہا جی امی پی رہا ہوں۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہم دونوں باہر آئے تو اس کی والدہ نے مسکرا کر پوچھا بات ہو گئی؟ میں نے جواب دینے سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی۔ میں نے کہا جی بات ہو گئی۔ اس کی والدہ نے پوچھا بیٹا آپ کو روحی کیسی لگی ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے امی کی طرف دیکھا پھر صاف کہہ دیا روحی اچھی ہے لیکن یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سنتے ہی کمرے میں سب خاموش ہو گئے۔ لڑکی کی والدہ نے گھبرا کر کہا کوئی کمی رہ گئی ہے تو بتائیں۔ میں نے فوراً کہا نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں، روحی نے خود اپنی پسند کے بارے میں بتایا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کی مجبوری کو رشتے کی وجہ بنایا جائے۔ روحی نے پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے والد نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے نرمی سے کہا انکل برا نہ مانے، آپ اپنی بیٹی کی بات سنیں، اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو پہلے اس معاملے کو سمجھے پھر کوئی فیصلہ کرے۔ واپسی کے راستے میں امی بالکل خاموش تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے کئی بار ان کی طرف دیکھا مگر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آخر میں نے خود کہا امی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ فیصلہ میں کروں گا۔ امی نے آہستہ سے کہا فیصلہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، مجھے تم پر غصہ نہیں بس افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی کچھ والدین بچوں کی زندگی کا فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں آپ کا کیا قصور؟ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا قصور میرا نہیں تمہاری شادی کا ہے۔ میں ہنس پڑا اور کہا امی آپ پھر اسی طرف آ گئی۔ امی بھی مسکرا دی اور بولی ہاں کیونکہ تم پھر بچ گئے ہو۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا مگر کچھ دیر بعد امی میرے دروازے پر آئیں اور بولی بیٹا اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی امی اندر آئیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھے۔ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو پسند نہیں کیا؟
میں نے کچھ سوچ کر کہا اچھی تھی۔ امی بولی میں نے شکل کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میں نے خاموشی سے لیپ ٹاپ کھولا اور کہا امی اگر وہ مجھے پسند بھی آ جاتی تو کیا فائدہ، اس کا دل کہیں اور تھا۔ امی نے سر ہلایا اور کہا بس یہی بات تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا اب تعریفیں نہ کریں ورنہ آپ اگلا رشتہ لے آئیں گے۔ امی نے کہا اگلا نہیں آخری رشتہ لاؤں گی۔ اگلے دن پھر وہی دفتر تھا، وہی کام تھا، وہی فائلیں تھیں اور وہی مصروف زندگی، مگر اب مجھے پچھلے دن کی بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت فہد میرے کمرے میں آیا اور ہاتھ میں 2 کارڈ تھے۔ اس نے ایک میری میز پر رکھا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری کزن کی شادی ہے، اور دوسرا دعوت نامہ اپنی جیب سے نکال کر بولا یہ بھی رکھ لو، اگلے ہفتے میرے بھائی کی شادی ہے۔ میں نے دونوں دعوت نامے دیکھے اور کہا تم لوگ شادیوں کا سیزن چلا رہے ہو۔ فہد نے ہنس کر کہا تمہیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ شام کو دفتر سے نکلتے ہوئے اچانک بارش شروع ہو گئی۔ میں پارکنگ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ اس کی بیوی نے اسے چھتری دی اور وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ موبائل پر امی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو امی بولی کہاں ہو؟ میں نے کہا دفتر سے نکل رہا ہوں۔ امی نے پوچھا آج جلدی آ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ امی نے کہا تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں نے فوراً کہا اگر پھر رشتہ دیکھنے آیا تو میں نہیں آ رہا۔ امی ہنس کر بولی پہلے گھر تو آؤ پھر فیصلہ کرنا۔ گھر پہنچا تو امی نے میرے سامنے چائے رکھی اور بولی آج تمہیں کوئی رشتہ نہیں دکھانا، بس تمہیں بتانا ہے کہ اتوار کو خاندان میں ایک شادی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ امی بولی اور تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کہا جی ضرور۔ اتوار کو ہم شادی میں گئے تو گھر بھر میں رونق تھی، رشتہ دار ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کہیں کھانے کا انتظام ہو رہا تھا، کہیں بچے بھاگ رہے تھے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں تصویریں بنا رہے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ امی کچھ رشتہ داروں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں کہ ایک خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی بیٹا تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ میں نے ہنس کر کہا خالہ آپ بھی امی کی ٹیم میں شامل ہو گئی۔ وہ بولی تمہاری امی اکیلی کیا کرے گی، ہم سب کو تمہاری فکر ہے۔ میں نے کہا آپ سب کو میری فکر ہے یا اپنے گھر کی لڑکیوں کی؟ وہ ہنس پڑی اور بولی دونوں کی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی میز پر میرے ساتھ بیٹھا ایک کزن اپنی بیوی سے فون پر بات کرنے لگا، پھر دوسرا کزن بھی اپنی بیوی کے لیے پلیٹ لے کر گیا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ امی نے دور سے مجھے دیکھا اور شاید میرے چہرے سے کچھ سمجھ گئی، مگر انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ رات کو واپسی پر گاڑی میں امی نے صرف اتنا کہا کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شاید میں نے زندگی کو بہت زیادہ کام کے پیچھے چھپا دیا۔ امی نے آہستہ سے کہا تو پھر اب پردہ ہٹا دو۔ میں نے مسکرا کر کہا آپ کو تو بس موقع چاہیے۔ امی نے جواب دیا موقع نہیں بیٹا تمہاری خوشی چاہیے۔ اس کے بعد میری زندگی پھر معمول کے مطابق چلنے لگی، مگر اب امی رشتوں سے مجھے پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ میں دفتر جانا، کام کرتا، دوستوں سے ملنا، خاندان کی تقریبات میں جاتا اور کبھی کبھی گھر آ کر امی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں بھی سن لیتا۔ ایک دن امی نے رات کے کھانے کے بعد اچانک کہا بیٹا ایک رشتہ ہے۔ میں نے فوراً کہا امی اس بار پہلے ہی بتا دیں کوئی مسئلہ ہے تو میں بھاگ جاؤں۔ امی نے سنجیدہ ہو کر کہا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا کیا؟ امی نے کہا چند لمحے میری طرف دیکھا پھر کہا لڑکی بہت کم عمر ہے، اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا طلاق یافتہ ہے؟ امی نے سر ہلا دیا، پھر بولی عمر صرف 17 سال ہے۔ میں نے حیرت سے کہا 17 سال؟ امی نے کہا ہاں، اور ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ میں نے فوراً کرسی سے ٹیک لگائی اور کہا اس کے ساتھ ہوا کیا؟ امی نے گہری سانس لی اور کہا یہی تو بات ہے بیٹا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اب وہ بچی اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہے۔ میں نے خاموشی سے امی کی طرف دیکھا۔ امی نے کہا ایک بار دیکھ لو پھر جو فیصلہ کرنا ہو کرنا۔ میں نے فوراً ہاں نہیں کی، مگر اس مرتبہ انکار بھی نہیں کیا، بس اتنا کہا ٹھیک ہے امی دیکھ لیتے ہیں۔ امی کے منہ سے 17 سال کی طلاق یافتہ لڑکی اور اس کے بچے کا ذکر سن کر میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور آہستہ سے پوچھا امی آپ نے اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہے؟ امی نے کہا ہاں اسی لیے تو تم سے کہہ رہی ہوں، لوگ شریف ہیں، لڑکی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اور بچہ؟ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی بچہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ میں نے گلاس میز پر رکھا اور کہا امی میں کسی کے ماضی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امی نے فوراً جواب دیا میں نے کب کہا معمولی بات ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے جا کر دیکھ لو، فیصلہ بعد میں کرنا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک ہے اتوار کو چلتے ہیں، اور آخرکار اتوار بھی آ گیا۔ اتوار کی صبح امی نے مجھے جلدی اٹھا دیا۔ میں نے نیند میں کہا امی ابھی تو وقت ہے۔ امی نے کہا رشتہ دیکھنے میں دیر اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا امی ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں یا ٹرین پکڑنے؟ امی نے کہا تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، مجھے نہیں۔ میں نے کپڑے بدلے اور نیچے آیا تو امی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ناشتے کے بعد امی کے کہنے پر میں کچھ سامان لینے گیا اور وہاں سے واپس آیا تو امی بھی تیار بیٹھی تھی اور دن کے 12 بھی بج چکے تھے، پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے پھر سمجھانا شروع کیا، بیٹا وہاں جا کر بچے کا ذکر آئے تو عجیب منہ مت بنانا۔ میں نے کہا امی میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں۔ امی بولی مجھے معلوم ہے، اس لیے تو تمہیں لے جا رہی ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو گھر سادہ تھا مگر بہت صاف ستھرا تھا۔ لڑکی کے والد نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور بڑی عزت سے اندر بٹھایا۔ کچھ دیر عام باتیں ہوتے رہیں، پھر اس کے بعد اس کی والدہ نے کہا بچی کو بلاتی ہوں۔ وہ اندر گئی تو امی نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، بیٹا جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ نے یہ بات راستے میں 3 بار کہی ہے۔ امی بولی پھر بھی یاد رکھو۔ کچھ دیر بعد لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ اندر آئی، اس نے سب کو سلام کیا اور ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پہلی نظر میں صرف اتنا محسوس کیا کہ وہ اپنی عمر سے بھی کم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر رشتہ دیکھنے کے وقت لڑکیوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ اس کی والدہ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس لیے اب زیادہ بات نہیں کرتی۔ امی نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اسی دوران اندر سے ایک چھوٹا سا تقریباً 1.5 سال کا بچہ چلتا ہوا آیا اور لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے فوراً اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، پھر اس کی والدہ کی طرف۔ اس کی والدہ نے نظریں جھکا کر کہا، یہی بچہ ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ لڑکی نے بچے کے بال درست کیے اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ امی نے میری طرف دیکھا، شاید وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی والدہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم بچے کو باہر بھیج دیتے۔ میں نے فوراً کہا، نہیں خالہ، اسے رہنے دے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ لڑکی نے پہلی بار میری طرف دیکھا، جیسے اسے میرے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ لڑکی کے والد نے پھر اپنی بیٹی کے بارے میں بات شروع کی۔ انہوں نے بتایا اس کی شادی بہت کم عمر میں ہوئی تھی، شوہر کا رویہ اچھا نہیں تھا، گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا اور آخرکار اس نے طلاق دے دی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر کہا، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ایک ایسا گھر ملے جہاں اسے ہر روز اپنے ماضی کا جواب نہ دینا پڑے۔ یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی بچے کے کپڑے درست کر رہی تھی، جیسے بڑوں کی باتوں سے خود کو الگ رکھنا چاہتی ہو۔ اور پھر امی نے ان سے کہا، ہم فون پر بتا دیں گے۔ واپسی پر گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی۔ آخرکار میں نے کہا، امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امی نے پوچھا، کیا؟ میں نے کہا، لڑکی بہت کم عمر ہے اور بچہ بھی ہے۔ امی نے کہا، میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا، پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا سکوں گا؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ میں نے تمہیں زندگی بھر دیکھا ہے، تم نے ہمیشہ مشکل چیزوں سے بھاگنے کی بجائے انہیں سنبھالا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، امی دفتر کی ذمہ داری اور بچے کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ امی نے فوراً کہا، بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، گھر کی ذمہ داری میں دل لگانا پڑتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن رات کو امی میرے کمرے میں آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، امی اب کیا ہوا؟ امی نے کہا، کچھ نہیں، بس تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا، جی امی بولیں۔ بیٹا اگر لڑکی کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی اور کوئی آدمی اس کے ماضی کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ امی نے آہستہ سے کہا، بس یہی سوچ کر فیصلہ کرنا۔ اگلے دن دفتر میں کام بہت زیادہ تھا، مگر میری توجہ بار بار اسی بچے کی طرف جا رہی تھی جو جاتے وقت میرے پاس کھڑا ہو کر اپنا کھلونا دکھا رہا تھا۔ اچانک فہد میرے کمرے میں آیا اور بولا، کیا ہوا؟ آج بڑے خاموش ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ بولا، کچھ تو ہے۔ میں نے کہا، ایک رشتہ آیا ہے۔ فہد نے ہنس کر کہا، آخرکار؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ فہد کی ہنسی رک گئی۔ اس نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، یہی کہ شاید میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، اگر دل کہہ رہا ہے تو کر لو، اور اگر صرف ترس آ رہا ہے تو مت کرنا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، شادی ترس سے نہیں چلتی۔ اس رات میں نے کافی دیر تک اس بات کے بارے میں سوچا، پھر امی کے کمرے میں باہر جا کر رک گیا۔ اندر امی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہم جلدی نہیں کریں گے، بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اگر اسے میرا بیٹا پسند نہیں تو میں خود منع کر دوں گی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امی نے فون بند کر دیا۔ میں نے اندر جا کر کہا، امی اگر وہ لوگ راضی ہیں تو آپ میری طرف سے ہاں سمجھ لیں۔ امی نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا، تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، جی، ایک بات اور ہے، میں نے اس بچے کو بھی قبول کیا ہے۔ امی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ چند دن بعد گھر میں شادی کی باتیں شروع ہو گئی۔ کپڑوں کے لیے بازار جانا ہوا۔ امی نے میرے لیے کپڑے پسند کیے اور میں ہر چیز پر بس یہی کہتا رہا، جو آپ کو اچھا لگے لے لیں۔ ایک شام زویا کی والدہ کی کال آئی۔ امی نے بات ختم کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور کہا، زویا سے بات کر لو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابھی؟ امی نے کہا، بس سلام دعا کر لو۔ میں نے فون لیا، دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر دھیمی آواز آئی، السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ نکاح سے پہلے زیادہ بات ہو۔
میں نے کہا مجھے بھی نہیں لگتا۔ تو وہ پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی اچھا لگا کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ میں نے کہا بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کا ماضی ہے، میں اسے آپ کے خلاف استعمال نہیں کروں گا۔ وہ خاموش رہی، پھر بہت آہستہ سے بولی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے فون بند کیا تو امی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا امی؟ امی بولی کچھ نہیں، بس پہلی بار تمہاری آواز میں مجھے شادی کی خوشی سنائی دی، اور مجھے خود بھی محسوس ہوا کہ شاید میں نے پہلی بار کسی کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے پسند آ گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے لگا تھا شاید اس لڑکی کو واقعی ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے جہاں اسے بار بار اپنے ماضی کا حساب نہ دینا پڑے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ امی صبح سے شام تک کبھی کپڑوں کی فکر کرتی، کبھی مہمانوں کی، اور کبھی مجھے آواز دے کر پوچھتی کہ فلاں چیز پسند ہے یا نہیں۔ میں ہر بار یہی کہتا جو آپ کو اچھا لگے۔ ایک دن امی نے کہا تمہیں اپنی شادی میں اتنی بھی دلچسپی نہیں جتنی مجھے ہے۔ میں نے ہنس کر کہا امی آپ نے اتنے سال انتظار کیا، اب سارا شوق نکالے۔ نکاح سے 2 دن پہلے زویا کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہوں۔ میں نے پوچھا شادی کی تیاری ہو گئی؟ اس نے دھیرے سے کہا جی، لیکن مجھے ایک بات کہنا تھی۔ میں نے کہا کہیے۔ وہ بولی آپ کو میرے بیٹے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی آواز میں مجھے دکھ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کہا کہ ایسی بات آپ دل سے نکال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی شکریہ۔ میں نے پوچھا علی کیسا ہے؟ وہ بولی میرے پاس نہیں ہے، آج امی کے پاس ہے۔ میں نے کہا شادی کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا نا؟ وہ خاموش ہوئی تو پھر آہستہ سے بولی جی۔ میں نے کہا پھر اسے بھی میرے گھر کا حصہ سمجھے۔ وہ پہلی بار قدرے مطمئن ہوئی اور بولی اللہ سب بہتر کرے۔ اور پھر 2 دن بعد نکاح سادگی سے ہو گیا اور گھر میں سب لوگ خوش تھے۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جبکہ میری بیوی بار بار اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایک بار پھر بدل گئی ہے۔ رخصتی کے وقت اس کی ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا میری بیٹی نے بہت کچھ سہا، اسے کبھی اس کے ماضی کا تانا مت دینا۔ میں نے صرف اتنا کہا اب بے فکر رہے۔ رات کو کمرے میں وہ بہت خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے ماحول آسان کرنے کے لیے کہا آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ بولی نئی جگہ ہے، سب کچھ نیا ہے۔ میں نے کہا وقت لگے گا۔ پھر میں نے کہا ایک بات پہلے ہی طے کر لیتے ہیں، میری ماں کا خیال رکھنا، وہ میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ وہ فوراً بولی جی میں پوری کوشش کروں گی۔ میں نے کہا اور علی کے بارے میں کبھی یہ مت سوچنا کہ وہ اس گھر میں اجنبی ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس آنکھیں جھکا لی۔ میں نے کہا اب آرام کریں، آج کا دن بہت لمبا تھا۔ اگلے دن امی نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے۔ وہ خاموشی سے بولی جی امی، اور اسی دن سے دونوں کے درمیان ایک اچھا تعلق بننے لگا۔ چند دن میں وہ گھر کے کام سمجھنے لگی تھی اور امی بھی ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اور پھر 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ایک دن میری بیوی نے کہا مجھے مائکے جانا ہے، وہاں 2 دن رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں اس نے زیادہ بات نہیں کی، بس بچے کو اپنے پاس لیے بیٹھی رہی۔ وہاں پہنچ کر وہ ضد کر رہی تھی کہ میں بھی اندر چلوں، لیکن مجھے کام تھا۔ میں نے کہا جب تمہیں لینے آؤں گا تو مل لوں گا۔ 2 دن گزرے تو میں نے اسے فون کیا، مگر اس نے کہا ابھی یہیں ہوں، کل آ جاؤں گی۔ میں نے فون رکھ دیا، مگر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ تیسرے دن شام کو میں خود اسے لینے کے لیے نکل پڑا۔ گلی کے قریب گاڑی روکی ہی تھی کہ ایک نوجوان نے مجھے آواز دی بھائی آپ زویا کے شوہر ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے قریب آ کر کہا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شاید سب کچھ معلوم نہیں۔ پھر اس نے مجھے وہ بتایا جو شاید میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میری بیوی بد کردار ہے۔ یہ سب سننے کے بعد میں سسرال نہیں گیا، بلکہ کافی دیر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں اس نوجوان کی ہر بات گھوم رہی تھی۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا کہ اسے کال کروں، مگر پھر فون واپس رکھ دیا۔ آخرکار میں نے گاڑی وہیں کھڑی کی اور اندر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حیران ہو کر بولی آپ یہاں؟ میں نے کہا تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کہنے لگی بس 10 منٹ دے، میں ابھی بیگ لے کر آئی۔ واپسی کے راستے میں وہ بار بار میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا نہیں، بس کام سے تھکا ہوا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف کام کی نہیں ہے۔ گھر پہنچ کر امی نے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میری بیوی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بولی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دے۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بولی پھر آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا تو وہ واپس چلی گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر امی نے محسوس کر لیا کہ میں خاموش ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس تھکان ہے۔
امی نے فوراً کہا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا امی اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنے اور یقین نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ امی نے کہا پہلے اس شخص سے پوچھنا چاہیے جس کے بارے میں بات سنیے، دوسروں کی بات پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ امی نے پوچھا کس کی بات ہے؟ میں نے کہا کسی کی نہیں۔ امی نے سخت لہجے میں کہا پھر اپنی بیوی سے اس طرح دور کیوں ہو رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ اس کے بعد میرا رویہ باقی بدلنے لگا تھا۔ ایک دن کھانے پر اس نے پوچھا آپ کو کھانا ٹھیک نہیں لگ رہا، اتنا کم لیا ہے؟ میں نے قدرے سختی سے کہا کھا تو رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ امی نے فوراً میری طرف دیکھا اور بولی بیٹا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا امی میں نے کیا کہا ہے؟ امی بولی الفاظ کم تھے لیکن لہجہ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میری بیوی نے آہستہ سے کہا امی کوئی بات نہیں، شاید آج ان کا موڈ خراب ہے۔ پھر وہ اٹھ کر بچے کے پاس چلی گئی۔ رات کو امی میرے کمرے میں آئیں اور بولی اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو اسے اپنی بیوی پر غصہ بن کر مت نکالو۔ میں نے کہا امی میں صرف کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امی نے جواب دیا تو سمجھو لیکن اسے سزا کیوں دے رہے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولی پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہر وقت بات کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی اگر میں نے آپ کے گھر میں آ کر کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتا دے، میں اپنی اصلاح کر لوں گی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی طرف غور سے دیکھا اور دل میں آیا کہ شاید میں واقعی سے بغیر کسی ثبوت کے سزا دے رہا ہوں، مگر اس لڑکے قاسم کی بات ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ چند دن اسی کشمکش میں گزرے۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، امی بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا میری بیوی بچے کے ساتھ فرش پر بیٹھی اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ بچہ ضد کر رہا تھا، وہ تھک کر بھی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بچہ میرے پاس آیا اور بولا بابا آج میرے لیے گاڑی لائے ہیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا یہ صبح سے یہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی، مگر اسی وقت مجھے قاسم کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بچے کو نیچے اتار دیا۔ امی نے یہ سب دیکھا تو رات کو مجھے اپنے پاس بلا کر بولی میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ اتنا بدلتے نہیں دیکھا، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے آخرکار قاسم کا نام لے دیا۔ امی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی تم نے اپنی بیوی سے پوچھا؟ نہیں امی۔ تو پھر کل اس سے پوچھ لینا، مگر پیار کے ساتھ۔ میں نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات شروع کرتا رات کو بچے کی رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میری بیوی بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا اور وہ خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو وہ گھبرا کر آنسو پوچھنے لگی اور بولی آپ سو جائیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تم خود رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے بچے کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا مجھے ایک لڑکا ملا تھا تمہارے محلے میں، وہ یہ سنتے ہی ساکت ہو گئی۔ میں نے کہا تم مجھے آج سب کچھ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی وہ ضرور قاسم ہی ہوگا۔ میں نے چونک کر پوچھا تم اسے جانتی ہو؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی وہ میرا کلاس فیلو تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے امی ابو نے میری شادی کسی اور جگہ کر دی۔ میں نے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ بولی شادی کے بعد بھی وہ مجھے موبائل پر میسج کرتا رہا، کبھی دھمکی دیتا، کبھی کہتا کہ اگر میں اس کی نہ ہوئی تو وہ میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے ہر بار اسے جواب دینے سے انکار کیا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ میرے پہلے شوہر نے ایک دن میرے موبائل میں اس کے میسج دیکھ لیے اور مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے سچ بتا دیا کہ یہ میرا پرانا کلاس فیلو ہے، میں اس سے بات نہیں کرتی، لیکن میرے شوہر نے میری ایک بات نہیں مانی۔ وہ روز مجھ پر شک کرنے لگا، گھر میں جھگڑے ہونے لگے اور آخرکار اس نے مجھے طلاق دی تھی۔ میں نے بے اختیار پوچھا اور بچے کا کیا تعلق تھا؟ اس نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔ طلاق کے بعد انہوں نے بچے کو میرے پاس چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے اپنے بچے کو کبھی اپنے ماضی کی سزا نہیں بننے دیا، اور قاسم ہر وقت جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں پھیلاتا رہتا ہے کہ میں بد کردار ہوں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور مجھے وہ نوجوان یاد آ گیا جس نے مجھے سب بتایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے حقیقت نہیں بلکہ اپنی ہی پھیلائی ہوئی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم نے مجھے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ وہ رو کر بولی مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے جیسے میرے پہلے شوہر نے نہیں کیا۔ یہ جملہ میرے دل پر لگا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کے اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بغیر ثبوت کے دل میں قصوروار سمجھ لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ میں نے کہا تمہیں دوبارہ کبھی اپنے ماضی کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس نوجوان کو دوبارہ تلاش کیا اور اس سے سب پوچھا۔
اس نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے کہا میں اس معاملے کو قانونی طریقے سے آگے لے جاؤں گا تو وہ معافیا مانگنے لگا کہ پھر سے ایسا نہیں کروں گا۔ میں جان گیا تھا کہ سنی سنائی بات پر کسی کے کردار کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق کسی عورت کا جرم نہیں اور ماضی کی غلطیوں یا دوسروں کے لگائے ہوئے الزام کی سزا پوری زندگی نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ خوبصورتی یا طرز سے نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور سچائی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی دن سے ہم دونوں نے اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ پر شروع کیا۔ قاسم کو قانون کا خوف دلا کر سیدھا راستہ دکھانے کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن تھا۔ زویا باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی اور علی فرش پر بیٹھ کر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے چپکے سے علی کو گود میں اٹھایا اور اسے ہوا میں اچھالا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی رات کے واقعے کی ہچکچاہٹ اور خوف کا ایک بادل تیر رہا تھا، جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی پریشانی واقعی ختم ہو چکی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور دھیرے سے کہا کہ اب اسے اس گھر میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ میری یہ بات سن کر زویا کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک سچی، بے خوف اور پرسکون مسکراہٹ۔ امی نے بھی جب دیکھا کہ ہمارے درمیان کی وہ نامعلوم دیوار گر چکی ہے تو ان کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے اسی شام زویا کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا، جب انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود راستے آسان کر دیتے۔ اب تم پرانے قصوں کو بھول جاؤ اور اپنے اس گھر کو خوشیوں سے بھر دو۔ زویا نے امی کے ہاتھ کو چوما اور ان سے لپٹ کر رو پڑی، لیکن یہ روئے جانے والے آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکرانے کے تھے۔ اگلے ہی دن میں نے فیصلہ کیا کہ علی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا جائے۔ جب میں اور زویا اسے اسکول لے کر اس کا فارم بھرنے لگے تو داخلہ فارم پر سرپرست کے خانے میں نے بنا کسی جھجک کے اپنا نام لکھا۔ زویا نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ لیکن میں نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا، احسان اپنوں پر نہیں کیا جاتا، یہ میرا فرض ہے اور میں اسے پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ روزمرہ کی زندگی اب ایک خوبصورت روانی سے چلنے لگی تھی۔ صبح دفتر جاتے وقت زویا کا میرے لیے چائے کا کپ لانا، علی کا شام کو میرے آنے پر دروازے پر دوڑ کر آنا اور امی کا ہم دونوں کو مسکرا کر دیکھنا، یہ سب میرے لیے اب زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ بن چکا تھا۔ دفتر میں بھی میرے ساتھی فہد نے جب مجھے خوش اور پرسکون دیکھا تو اس نے مسکرا کر کہا کہ یار، اب لگ رہا ہے کہ تم واقعی ایک کامل زندگی جی رہے ہو۔ اور میں نے فخر سے اس کی بات کا جواب دیا کہ جب انسان صحیح فیصلے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ کچھ مہینے اسی طرح پیار اور احترام کے ساتھ گزر گئے۔ زویا نے نہ صرف میرے گھر کو سنبھالا بلکہ میری ماں کی اتنی خدمت کی کہ امی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ تم نے میرے لیے نہیں بلکہ شاید میں نے اپنے لیے ایک بیٹی چن لیا۔ زویا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا جو اس کی پہلی شادی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ ایک شام میں نے اس کے سامنے کچھ کتابیں اور ایک اوپن یونیورسٹی کا فارم رکھا اور کہا کہ تم اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں؟ میں نے کہا، بالکل، زندگی میں آگے بڑھنا ہر انسان کا حق ہے اور میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس دن کے بعد زویا کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر کر سامنے آنے لگی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور زویا کا تعلیمی سفر باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ وہ دن کو گھر کا کام کرتی، امی کی دیکھ بھال کرتی اور رات کو جب علی سو جاتا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی۔ میں اکثر اس کے لیے چائے بنا کر لاتا اور اسے پڑھتا دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی۔ زویا جب اپنی پڑھائی میں کسی سوال پر الجھ جاتی تو میں اس کی مدد کرتا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کا پہلا سیمسٹر کا نتیجہ آیا تو اس نے پوری کلاس میں بہترین نمبر حاصل کیے۔ اس دن گھر میں امی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹھائی بنائی اور زویا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی بھی بڑا ہو رہا تھا اور اس کی اور میری محبت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ محلے والے اور اسکول کے اساتذہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ میرا سگا اپنا بیٹا ہے۔ میں نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس گھر میں کسی بھی معاملے میں الگ ہے۔ ہر اتوار کو میں علی کو لے کر پارک جاتا، اسے کرکٹ کھلاتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ زویا اور امی ہم دونوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتی اور اکثر امی کہتی کہ اللہ میرے بچے کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمارے آشیانے کو ایک اور عظیم نعمت سے نوازا۔ زویا کو اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں امی اور میں تشویش کے ساتھ باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری دی اور ہمیں اندر بلایا تو زویا کے پاس ایک پیاری سی بیٹی لیٹی ہوئی تھی اور زویا کے چہرے پر ایک ادھوری خواہش کے پورے ہونے کی خوشی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر نوزائیدہ بچی کو اپنی گود میں لیا۔ اس کی معصوم صورت دیکھی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ امی نے کمرے میں داخل ہو کر بچی کے ماتھے پر پیار کیا اور زویا کو گلے سے لگا کر کہا کہ اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے۔ ہم نے علی کو بھی کمرے میں بلایا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے،
میں اس کا دھیان رکھوں گا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر ماحول اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ زویا اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ علی اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا۔ جب بھی وہ روتی تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے کھلونے بجانے لگتا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ یہ مناظر دیکھ کر دل کو جو سکون ملتا تھا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ امی کا وقت بھی دونوں بچوں کے ساتھ بہت اچھا گزرنے لگا۔ وہ اب ہر وقت خوش رہتی اور گھر میں رونق بنی رہتی۔ کچھ عرصے بعد جب زویا کی ڈگری مکمل ہوئی تو اس نے ایک مقامی اسکول میں پڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اور امی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے پڑھانا شروع کیا اور جلد ہی اسکول کی بہترین اساتذہ میں شمار ہونے لگا۔ اب ہماری زندگی ہر لحاظ سے مستحکم، خوشحال اور پرسکون ہو چکی تھی۔ زویا کا ماضی جو کبھی اس کے لیے ایک ناسور بن چکا تھا اب ایک بھولے بسرے خواب کی طرح تھا جس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ زندگی میں ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اگر اسے سچائی، اعتماد اور خلوص کی روشنی مل جائے تو وہ شاندار مستقبل میں بدل سکتا ہے۔ جن الزاموں، خوف اور بے بنیاد طعنوں سے ڈر کر زویا نے خود کو ایک بند کمرے میں محصور کر لیا تھا اور اپنی تمام امیدیں توڑ چکی تھی، آج وہی زویا ایک انتہائی بااعتماد ماں اور ایک بے حد محبت کرنے والی پرخلوص بیوی اور میری والدہ کے لیے ایک بہترین اور سچی بیٹی بن کر زندگی کی ہر خوشی کو کھل کر جی رہی تھی۔ شادی کوئی مجبوری، وقتی سمجھوتا یا محض کسی پر رحم کھانے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو دو پاکیزہ روحوں اور دو دلوں کا ایسا مقدس اور بابرکت بندھن ہے جہاں ایک دوسرے کی خامیوں اور پرانے زخموں کو عزت کے پردے سے ڈھانپ کر اکٹھے آگے بڑھا جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ پیارا سا گھر سچے جذبوں، باہمی احترام اور لازوال اعتماد کا ایک ایسا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا جس کی شاندار بنیادوں کو اب دنیا کی کوئی بدگمانی، سازش، قاسم جیسی حاسدانہ سوچ یا پھیلا ہوا کوئی بھی جھوٹ ہلانے کی ذرہ برابر بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور یہی ہماری سچی محبت اور پائیدار رشتے کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اے رب العزت، تو دو جہانوں کا پالنے والا اور ہر دل کی حال سے واقف ہے، دنیا کے ہر انسان کو سچا سکون، صحت اور تمام مشکلات سے نجات عطا فرما، ہر گھر کو پیار، اتفاق اور عزت کا آشیانہ بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں کامل شفائے عاجلہ عطا کر، جو پریشان حال ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی غیب سے دستگیری فرما، تمام گھرانوں کے رزق میں اتنی وسعت اور برکت ڈال دے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ رہے، حلال روزی کے وسیع راستے کھول دے اور کبھی کسی کو غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پاک پروردگار، تمام بچوں اور اولادوں کے نصیب بے حد خوبصورت اور بلند کر دے، انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، فرما بردار اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب بنا۔ خاص طور پر ہماری بیٹیوں، بہنوں اور تمام گھروں کی عزتوں کے نصیب نیک اور بخت بلند فرما، انہیں قدر کرنے والے، سچے باوفا اور عزت دینے والے ہم سفر اور سسرال عطا کر، انہیں دنیا کے ہر دکھ، ہر برے سایہ، بدگمانی اور طعنوں سے محفوظ رکھ، ہر بیٹی کو اپنے نئے گھر میں شہزادیوں کی طرح عزت اور احترام نصیب فرمانا، ان کے آنگن کو ہمیشہ خوشیوں، مسکراہٹوں اور برکتوں سے آباد رکھ اور ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔